بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصطلوا بنارهم. وقال عليه السلام خالف اليهود والنصارى والمشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے کفر اور اسلام یہ دونوں برسرے پیکار رہے ہیں۔ جس دن آدم علیہ السلام اتارے جا رہے تھے، شیطان بھی اتارا گیا، اور اس طرح اسلام اور کفر آپس میں ٹکراتے رہے، اور ساری انسانیت کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی دن اور کوئی بھی زمانہ اس سے خالی نہیں رہا کہ اسلام اور کفر برسرے پیکار نہ ہو۔ کہیں نہ کہیں ان کی آپس میں لڑائی چلتی ہے، کہیں نہ کہیں آپس میں ان کا ٹکراؤ رہتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں جہاں اس بات کا حکم ہے کہ ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں، رمضان کے سارے روزے پابندی سے رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہم اس کا 40واں حصہ نکالیں، اگر ہماری زمینیں ہیں تو اس کا 20واں حصہ ہم نکالیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعداد دی ہے تو بیت اللہ کا حج کریں، ماں باپ دیے ہیں ان کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور ہر مسلمان کی قدر کریں، ہر مسلمان سے محبت کریں، ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں، اور ساری دنیا کے کفار پہ رحم کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ جتنے دنیا میں کفار رہتے ہیں ان تمام کفار پہ ہم رحم کریں۔ یہ بیچارے اگر اسی کفر پہ مر گئے تو دوزخ میں جائیں گے، اس کا ہمیں حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم رحم کرو زمین والوں پر، ان سب پر جو زمین میں رہتے ہیں، تو تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں رہتا ہے، یعنی اللہ اور فرشتے۔ ارحموا من فی الارض، رحم کرنے والوں پہ رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔
اس حدیث کی روح سے یہ بھی ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ دنیا کے سارے کافروں پہ ہم رحم کریں، ہر کافر پہ رحم کریں کہ یہ کفر پہ نہ مرے، یہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو جیسے یہ سارے فرائض ہیں، ایسے ہی فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے ہم دشمنی کریں۔ یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ دشمن سے، اللہ کے دشمن سے دشمنی کرنا، اپنے دشمن سے نہیں، اپنے دشمن کو معاف کرنا ہے۔ جو امت کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرنا یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ، اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جو دے بھی اللہ کے لیے اور نہ بھی دے اللہ کے لیے۔ اس کو دے رہا ہے کیوں؟ اللہ کے لیے۔ اس کو نہیں دے رہا کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں دینا۔ اس کو نہ دینے سے اللہ راضی ہوگا، اس کو دینے سے اللہ راضی ہوگا۔ محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور بغض بھی رکھے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے ساری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ شمائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ من تقم لنفسہ قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ طائف والوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہاں کر دیا۔ جب وہ آپ سے ملنے آئے تو آپ نے اوروں سے زیادہ ان کا اکرام کیا۔ جب آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے قبائل آتے تھے تو آپ ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے، 2 کسی کو، 1 کسی کو، 4 کسی کو، 6 کسی کو تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن جب طائف والے آئے تو ہمارے نبی نے ان کو مسجد میں خیمہ لگوا کے دیا، اور ہمارے نبی کو طائف والوں کے آنے سے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ کسی کے آنے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ تو وہی تھے جنہوں نے پتھر مارے تھے۔ غزوہ احد میں آپ کو زخم آئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا، آپ کی پیشانی پہ زخم آیا، آپ کے گال پہ زخم آیا، آپ کے ہونٹوں پہ زخم آیا، آپ کے اگلے سارے دانت شہید ہو گئے، آپ کے سر مبارک میں زخم آیا، اور آپ کا اتنا خون بہا کہ آپ بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت مصعب بن عمیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور ہمارے نبی جتنا احد میں روئے اتنا زندگی میں کبھی کہیں نہیں روئے۔ حضرت حمزہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے آپ اتنا روئے کہ ساری زندگی کبھی اتنا نہیں روئے۔ یہ سارے کارنامے سر انجام دینے کا جو سبب بنا اس کا نام تھا خالد بن ولید۔ یہ سارے کارنامے، یہ ساری پریشانیاں آنے کا جو سبب بنا اس کا نام تھا خالد، ولید کا بیٹا خالد، ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد۔ ولید بن مغیرہ تو ویسے ہی اسلام کی دشمنی میں سب سے مشہور تھا، خالد بھی کم نہیں تھا۔ یہ ساری تکلیفیں آنے کا جو سبب بنا وہ خالد بنا، لیکن سرکار دو عالم وجہ کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ فتح ہوا، جب مکہ حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن ولید سے، یہ خالد بن ولید کے بھائی ہیں، ان سے فرمایا مجھے حیرت ہے کہ خالد جیسا سمجھدار اب تک اسلام سے کیوں دور ہے۔ پھر فرمایا اپنے بھائی سے کہنا اگر وہ اسلام قبول کرے گا تو ہم اس کو پیچھے نہیں رکھیں گے، ہم اس کو اوروں سے آگے رکھیں گے، پروٹوکول دیں گے اسے۔ حضرت خالد کو جب پتہ چلا تو اسی وقت بھاگے آئے اور آ کے اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
جان نثاروں میں شامل ہو گئے۔ اتنے بڑے دکھ دینے والے کو ہمارے نبی نے سینے سے لگایا اور آپ نے اس پہ ایسی محنت کی کہ وہ سیف من سیوف اللہ بن گئے، اور ایسے اسلام کے سپہ سالار بنے کہ اسلام کے پاس سپہ سالاروں کی جو ایک لسٹ ہے، ان میں اوپر کے جو سپہ سالار ہیں ان میں خالد کا بھی نام رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جو اسلام کا دشمن ہو، جو مسلمانوں کا دشمن ہو،